صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أصفى الأزكياء وأزكى الأصفياء خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا الفداء حجة 12 هو خليفة الله في الدنيا والآخرة الأولى، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صلوات پڑھی محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص ان مومنین اور مومنات کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس ہستی کا ذکر خدا نے ایسے کیا کہ اس کا نام ہی احمد اور محمد رکھا، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے. اب معمولاً جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم ایک دفعہ پتہ کرتے ہیں کہ شخصیت کون تھی، بچے کتنے تھے، مقام کیا تھا معاشرے میں، تاکہ پتہ کر سکے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنا لاس ہوا ہے، اس معاشرے میں کس چیز کی کمی ہوئی ہے. اب رسول کی طرف جب آتے ہیں تو وہ جو سب سے زیادہ جانتا ہے رسول کو، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام. مولا کون ہے؟ مولا ایکچول میں اگر دیکھیں تو اسلام کا فیس ہے، یعنی خود رسول نے ان کی برانڈنگ کی ہے. باقاعدہ کئی بار کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی لوگوں کو چپ کروا کے بتایا ہے کہ یہ ہیں جو جن کی وجہ سے اسلام پہچانا جاتا ہے. خود خدا نے آیات قرآن میں ایسے کیا ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں امام کہ رسول کے جانے کا اتنا بڑا جو نقصان ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا. وجہ بھی بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لقد انقطاع بموت ما لم ينقطع من بموت غیرک، یعنی وہ چیز منقطع ہو گئی ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے آپ کی موت سے جو کسی اور کی موت سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس پر اگر اتنا غم منایا جائے کہ آنکھیں رو رو کے آنسو خوش ہو جائیں، پھر بھی غم باقی نہیں رہتا، پھر بھی غم باقی رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ اس دنیا میں یہ سارے اقوال ہیں امام علیہ السلام، لیکن اس دنیا میں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ صبر اور شکیبائی سے کام لیں، اور جو موت ہے وہ حقیقت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے، اس لیے صبر کرنا پڑے گا. اب یہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو رسول کے اس دنیا سے جانے، اس دنیا سے، اس عالم سے جانے سے ختم ہو گئی ہے. باقی کتنے انبیاء آئے، ان کے آنے سے ختم نہیں ہوئی، وہ ہے وحی.
وہ کلام خدا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حق ہے، سچ ہے، اور قرآن کی صورت میں اس وقت ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا، انقطاع ہو گیا اس کا. اب دیکھیں 1,24,000 ٹوٹل پیغمبر آئے جو آتے رہے ہیں، خدا کا میسج لے کے آتے رہے ہیں، لیکن یہ کیا چیز ہے جو ختم ہو گئی؟ اب وہی کیا ہے اس کو اگر سمجھیں اور پھر پتہ چلے گا کہ ختم ہونے سے ہمارا کیا نقصان ہے. دین تو کامل ہو گیا نا، دین ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اگر انقطاع بھی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس پہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیت وحی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، جب بھی کوئی نہیں ہو سکتا ایسا کہ خدا کلام کرے کسی بشر سے، ہر کسی کے سے کلام ہو نہیں سکتا. یعنی باقاعدہ اہل کتاب قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ اہل کتاب کہتے تھے خدا ہمارے سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، کیوں ہمارے لیے وہ آیت نازل نہیں ہوتی جو رسول کے لیے ہو رہی ہے. بس اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرتا کلام خدا ایک بشر سے الا وحین، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے، یعنی پتہ نہیں چل رہا لیکن آواز آ رہی ہے. او یرسل رسولا، یا پھر جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجے. ہمارے پاس اب 3 قسم کی وحی ہے. ایک وحی کون سی ہے؟ جو ڈائریکٹ ہے صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور کوئی نبی اس قابل نہیں تھا، اس اعلیٰ ظرف کا مالک نہیں تھا کہ خدا اس دنیا میں اس سے کلام کرے ڈائریکٹ. اب کیا ہوتا تھا؟ ورائے حجاب، خواب میں آتا تھا، خواب میں الہام ہوتا تھا، پیغام بھیجا جاتا تھا. یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف طور پہ گئے ہیں تو ایک خاص جگہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے کلام آ رہا ہے، کیا ہوا پتوں کو ہلا رہی ہے اور لفظ بن رہے ہیں، یا خود پتھر بول رہا ہے. خدا چاہے تو پتھروں میں جان ڈال سکتا ہے، آواز ڈال سکتا ہے، نہیں پتا. یا پھر جبرائیل لے کے آ رہے. وہی کو ہم کہتے ہیں کہ نزول ہوا ہے. نزول مطلب نازل، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آسان مطلب ہے. یعنی ہم کسی بھی چیز کو کہتے ہیں یہ نزلہ ہے، یعنی گرنے والا ہے. خود نجف جن کو جانے کی توفیق ہوئی اسے ادھر بھی ایک نزلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی کا رخ بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے. نزلہ یعنی نیچے گرنے والا، صعود یعنی اوپر جانے والا. اب وحی کا نزول ہوتا ہے، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ معمولاً ہمارے ذہنوں میں کیا چیز آتا ہے؟ آسمان سے. آسمان کون سے والا؟ ہم نے تو 7 آسمان بھی سن رکھے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بحث کو کھولتے ہیں تاکہ آسانی سمجھ آئے. اب سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں، ایسے بات ہے انبیاء کے ذریعے جو ہمارے پاس میسج آئے، اس دنیا میں جس میں ہم ہیں، اس کا ایک آسمان ہے، اس پہ اللہ نے ستارے لگا دیے. ٹھیک ہے، وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستارے لگا دیے. ہمیں بتا دیا کہ آسمان ہے، کوئی چیز ہے جو اوپر ہے، دکھتی ہے، لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ نزول اگر آسمان سے ہوتا ہے تو ہمیں تو آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، پلین میں بیٹھتے پتہ چلتا ہے آسمان پہ کچھ نہیں ہوتا، بادلوں سے اوپر کچھ نہیں نظر آتا. ہمیں رات کو بھی ستارے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا فلور ہے کیا چیز ہے. یہاں عوالم کا ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ عالم کون سے ہیں؟ یہ وہ ورڈز ہیں جو کریشن کے لیولز دکھاتے ہیں ہمیں. کیسے کریشن کے لیول ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس کے سب جو ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں صرف مین جو ہمیں پتہ چلا ہے ان کے ذریعے سے، جنہوں نے غیب کی خبریں ہمیں دی. ہمیں غیب کا علم نہیں، اہل بیت کے علم نے جو ہمیں دیا ہے. 4 کا ذکر ہے: لاہوت، جبروت، ملکوت، ناسوت. لاہوت کسے کہتے ہیں؟ لاہوت وہ جو صرف خدا سے مخصوص ہے، اسے عالم وحدت بھی کہتے ہیں، یعنی صرف خدا ہے اور کچھ نہیں. لیکن اب ہم اپنے الفاظ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں استعمال کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو الفاظ کا محتاج نہیں، اس میں کمی پیشی رہے گی لیکن سمجھنے کے لیے. اس کے بعد ہے جبروت. جبروت میں کیا ہے؟ جبروت میں صفات اسما،
صفات اور اسماء الہیہ، یعنی وجود خدا جس تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بعد والا عالم ہے جبروت کا، اس کے بعد والا عالم ہے ملکوت کا۔ اب یہ جو ملکوت کا عالم ہے اس میں بہت آسانی سے جایا جا سکتا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں راستے میں۔ اس کے بعد ہے ناسوت، یہ عالم۔ اب ہم اس عالم میں ہیں۔ خدا جو کہ لاہوت میں ہے وہ کلام کر رہا ہے، کیسے نہیں معلوم، وہ نازل ہوتا ہے ایک درجے پہ، پھر ایک درجے پہ، اور پھر یہاں تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی ایسا کلام جس نے واضح طور پہ چیلنج کیا ہوا ہے کوئی اس جیسا کلام لا کے دکھا دے، قرآن کریم۔ یہ وہی ہے، یہ منقطع ہو گیا ہے۔ منقطع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رابطہ ممکن نہیں ہے، رابطہ ممکن ہے، لیکن وہ جو آنا جانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں، اگر پتہ چلے ہمیں کہ یہاں کا راستہ بند ہو گیا ہے جو مین روڈ تھا، اب ہمیں گھوم کے اور ٹائم لگا کے آنا پڑے گا، یعنی وہ جو ڈائریکٹ رابطہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے رسول کے جانے سے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سخت ہے یہ کام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس عالم میں جو مادے کا عالم ہے، مادے کا مطلب ہے کہ میٹرسٹک ورڈ، ہم اس کو جسم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب ملکوت جس میں جسم نہیں ہوتا، شائبہ ہوتا ہے جسم کا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ قرآن میں جو فرماتا ہے اللہ کہ فرشتہ آیا اور ایک مثل کی طرح، یعنی اس کی شکل و صورت تھی، جسم نہیں تھا، پھر بھی شکل و صورت تھی۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملکوت کی ایک پرچھائی ہوتی ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ ملکوت ہے، یعنی اب میں نیچے سے صعود کر رہا ہوں، پہلے نزول کا بتایا، اب صعود کا، یعنی نیچے سے اوپر، اس عالم سے۔ اب اگر ہم یہاں سے آگے جانا چاہیں ہمارے لیے ممکن نہیں، انبیاء کے لیے ممکن ہے۔ نبی کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اس سے بھی اگلے عالم تک، جبروت تک۔ لیکن جو عالم لاہوت ہے، جو صرف خدا کی ذات کا عالم ہے، اس پہ یا تو صرف رسول جا سکتا ہے یا نفس رسول، اور دنیا میں کوئی شخصیت نہیں جا سکے۔ اس کی دلیل معراج۔ معراج کا مطلب عروج، عروج یعنی سب سے اوپر، سب سے اوپر معراج۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اگر اس زمانے کا وقت دیکھیں جو کہ ٹائم اور سپیس میں لمیٹڈ ہے، تو وہ چند سیکنڈ ہے، شاید سیکنڈ سے بھی نچلا حصہ، وہ ہم کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کی قید میں تو پتہ چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں معراج کو دیکھیں تو وہ ہے ہی بیونڈ دا اسپیس اور ٹائم۔ اس میں جسم نہیں ہے، اس میں مادیت نہیں ہے۔ جب مادیت اور جسم نہیں ہے تو پھر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے نہیں۔ اب رسول کو خدا لے کے گیا ہے کہاں پہ؟ سبحان الذی اسرع، سریع یعنی بہت تیز، وہ براق اور یہ سب کچھ اگر اسے ساتھ شامل کریں تو جبرائیل آئے ان کے لیے ایک اسپیشل سواری لے کے کہ آپ اس پہ جائیں۔ اب اس دنیا میں جا رہے ہیں آخر تک سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں بحث بہت پھیل سکتی ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ نبی کا مقام کیا ہے، جن کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جن کی شان کے لیے ہم بیٹھے اور ان کی یاد بنانے کے لیے۔ نبی ایک آسمان پہ گئے ہیں، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو ملے، دوسرے آسمان پہ گئے ہیں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، تیسرے آسمان پہ ایک اور نبی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ ہارون موسیٰ۔ اب جب چھٹے پہ پہنچے اب جبرائیل رک گئے، کہتے ہیں یہاں میری حدود ختم ہوتی۔ جبرائیل کون ہے؟ امین الہی۔ جبرائیل کون ہے؟ وحی کا نزول کرنے والی، یعنی خدا سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں۔ لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں بس اس میں صرف آپ آگے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اب رسول جب وہ تشریف لے کے گئے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں تو پھر جبرائیل نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، یعنی کچھ راز ایسے تھے جو صرف رسول کو ڈائریکٹ پہنچتے تھے۔
اور یہ ہے رسول کا مقام. اب دیکھیں تو یہ ہستی جب اس دنیا سے گئی ہے تو یہ راستے باقی ہیں، لیکن وہ جو ارتباط تھا، وہ جو کنیکشن تھا، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس زمین پر، جہاں پہ سب کچھ لمیٹڈ ہے. اس زمین پہ آپ نے کہیں بھی جانا ہو، آپ کو وقت درکار ہے، آپ کو مکان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، ڈسٹنس پورا کور کریں گے تب جا کے جائیں گے. ہر چیز گریجول بھی ہے، یعنی فوراً نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں فوراً مجلس شروع ہو جائے گی، اس میں بھی 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے. مجلس کے فوراً بعد گھر پہنچ جائیں گے، اس میں بھی پہلے ڈسٹنس کور کرنا ہے، ٹائم کو دیکھنا. اس کے بعد شادی کے بعد بچہ ہو جائے گا، اس میں بھی 1 سال 9 مہینے لگتے. یعنی یہ جو فوراً ہے اس میں بھی وقت درکار ہے. یہ دنیا کا خاصہ ہے. اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری لیمیٹیشنز ہیں. حتی نبوت بھی گریجول ہے. یہاں پہ آدم علیہ السلام آئے ہیں، شریعت کا کوئی خاص حساب نہیں ہے، صرف وہ چند رولز جو چاہیے تھے بس وہ ہیں. 4 تو افراد ہیں، 10 افراد ہیں، 100 افراد ہیں، اتنے رولز چاہیے ہی نہیں. پہلی شریعت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، پھر اس کی آگے کی سٹیج آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، اور پھر رسول کو پورے کا پورا کمپلیٹ ریلیجن ملا ہے. اب یہ گریجول ہے. بہت آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں اگر کہیں تو جب 1,23,999 نبی آئے اور انہوں نے انسانوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ وہ قبول کر سکے رسول کی تعلیمات کو، پھر رسول کو اللہ نے بھیجا. یعنی یہ عالم تھا. اب رسول تو آ گئے ہیں یہاں پہ. اب اگر اسی کو ہم سمجھ لیں مختصر طور پہ کہ جس عالم سے خدا نے خلقت شروع کی، کسی بھی عالم سے، 4 عالم ہمارے پاس گنے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں. وہ جو خلقت ہے سب سے بیسٹ خلقت ہے انوار الہیہ، جسے ہم اہل بیت بھی کہتے ہیں. اول ما خلق نوری، اس نور کو خلق کیا ہے اور پھر اسے نازل کیا ہے زمین پر. جب نازل کیا ہے زمین پر تو جو جسم دیا ہے وہ پرفیکٹ جسم ہے، ایسا کہ سورج کی روشنی اس پہ اثر نہیں کر سکتی، سایہ نہیں مل رہا. اور کیا کیا ہمیں خبر نہیں ہے. جو اخبار روایت ہمارے پاس ہے اس کو دیکھیں، اس سے پرفیکٹ جسم نہیں ہو سکتا رسول کا. اس دنیا میں جو پرفیکٹ جسم تھا وہی رسول کے پاس تھا اور ائمہ علیہ السلام کے پاس. یعنی ان اجسام کے ساتھ وہ آئے نازل ہوئے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس پوری دنیا کو، مادے کو کمال کی طرف لے کے جا سکے، صعود کروا سکے، آگے لے کے جا سکے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ہم اس کو دیکھتے ہیں اس دنیا میں کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر کچھ واقعات اگر سادے طریقے سے سمجھنا ہو تو ایک واقعہ جو ذہن میں آیا وہ یہ کہ حضرت بہجت رضوان اللہ علیہ، جو کہ عارف بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وہ جب جوانی کے عالم میں تھے امیر المومنین کے حرم میں گئے. نجف میں حالات نسبتاً خراب ہوئے، ان کے مالی مشکلات تھیں، تو جہاں مشکل کشا موجود ہو تو اسی کے پاس جاتے ہیں. مشکل کشا کے دربار میں گئے، وہاں جا کے عرض کرنا شروع کی، مولا یہ مشکل ہے، دور ہے. اس وقت کمیونیکیشن ایسے نہیں ہوتی تھی، خط و کتابت ہوتا تھا کہ اگر میں خط لکھوں گا اپنے گھر والوں کو تو وہ جائے گا 10 دن میں، پھر 10 دن میں انتظام ہوگا پیسوں کا، 10 دن میں وہ بھیجیں گے. مولا مجھے ابھی چاہیے. دیکھیں اس وقت ہم زمین پہ ہیں، ناسوت میں ہیں، عرش پہ نہیں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں. اس وقت لیمیٹیشنز تھی 1 مہینے کی. اب حضرت بہجت نے التجا کی کس سے؟ امیر المومنین سے. انہوں نے مشکل کو حل کیا. جی ہاں، انہیں نہیں پتا فی الحال. باہر نکلے، انہوں نے دیکھے کاروان آیا، قافلہ آیا زیارت کرنے کے لیے. پہلے جو زیارتیں ہوتی تھیں مشکل ہوتی تھی، آج کل آسان ہیں، ایک فلائٹ کی اور پہنچ گئے، 10 دن میں بھی ہو گئی. 2-3 مہینے کی زیارتیں ہوتی تھی باقاعدہ. پتہ نہیں کب سے چلے ہوں گے. اب ہم اگر دیکھیں کم از کم کہیں 10 دن پہلے سے چلے ہوں گے. وہ پہنچے، انہوں نے کہا اچھا ایران سے آئے ہو؟
حال وال پوچھا. ان کا یہاں بہجت کو ڈھونڈنا ہے, تقی بہجت کو. کہتے ہاں میں ہی ہوں. تمہارے والد صاحب نے یہ رقم تمہارے لیے بھجوائی. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اینگل سے, اس زمانے میں ٹائم اور اسپیس کی لمیٹیشن کے ساتھ, لیکن اس طرف جو ہے وہ ٹائم اور لمیٹیشن نہیں. اب اس طریقے سے اگر سمجھے تو آسان ہو جائے گا. دعا مانگتے ہیں فوراً جو پوری ہوتی ہے, پریشان نہیں ہونا. ان کے پاس اس سے ماورا کی چیزیں ہیں, اس سے اوپر کی چیزیں ہیں, وہ دے سکتے. آج ہم اس محفل میں کوئی بھی دعا کریں, کیونکہ بابرکت محفل ہے ان کے ذکر کی انشاءاللہ, تو وہ پوری ہونے والی ہے. اب یہ سلسلہ جو نبوت کا ہے یہ آیا کس لیے؟ تاکہ انسانیت کو کمال کی طرف لے کے جا سکے. ابھی یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ہے. کیسے الگ الگ ہے؟ امامت بعد میں آئی ہے. امامت بعد میں آئی ہے. جب خدا نے حکم دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, وہ کب کا وقت تھا؟ تقریباً آخر کا رسول کی عمر کا. اب ہم اگر سوچیں کہ امامت بعد میں کیوں آئی ہے, تو یہ اس دنیا کی وجہ سے بعد میں آئی ہے. لوگوں نے پہلے نبوت کو قبول کیا اور اس سے آگے چلنے والے سلسلے کو بعد میں قبول کیا, اور پھر جب اعلان امامت ہوا تو اس سلسلے کی ایک پوری کڑی الگ الگ نہیں ہے. امامت اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے, وہ جو وحی ہے وہ شریعت ہے. معراج پہ جو حاصل ہوئی تھی, حدیث معراج انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو توفیق ہوئی تو اس کو دیکھیں, بہت طویل میں حدیث ہے. یعنی اس دنیا کے حساب سے لگائیں چند سیکنڈ یا سیکنڈ کا بھی ایک حصہ, لیکن در حقیقت پورے کا پورا کلام الہی رسول نے یہاں بیان کیا ہے نزول دے کے. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا امامت. ایک سلسلہ ہے, الگ نہیں, اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ آج تک ہمیں ضرورت ہے اس کی, کیونکہ یہ عالم اس عالم کے بغیر باقی ہی نہیں رہ سکتا. اس لیے حجت خدا کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, اور اسی لیے ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا آئے گا, نہیں ہے, ہمیں ڈھونڈنا ہے اس کو, ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, ہر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ایسا کہ شاید مشکل ہو جائے آج کے اس دور میں. آج عروج ہے مادیت کا, آخر الزمان بھی کہتے ہیں بعض اوقات ہم اسے, یعنی مادیت اپنے عروج پہ ہے. حتیٰ اس حد تک عروج پہ ہے کہ کنفیوژنز اور مینیپولیشنز آ گئی ہیں اصل دین میں. یہ جو عوالم کی بات ہے, لیول آف کریشنز ہیں, اس کو پیرالل ورڈز کے نام سے بتا دیا گیا, حالانکہ یہ غلط ہے. پیرالل ورڈز بنانے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, یہ شیطان کا کھیلا ہوا کھیل. یہ شیطان مینیپولیٹ کرتا ہے ہمیشہ سے, اپنے کس کے ذریعے سے؟ کارندوں کے ذریعے سے, اور لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. لیولز آف کریشن اسی دنیا میں رہ کے حاصل ہو سکتے ہیں. حتیٰ 50-60 سال پہلے اگر ایک واقعہ دیکھیں, ایک حاجی تھا, مشکل ہوتی تھی نا زیارت اور حج. ایک حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے, 2-3 ماہ سے لگنے تھے. ایک شہر کے عالم دین کو وہ کچھ پیسے پکڑا کے جاتا ہے. اس وقت بینک تو تھے نہیں, تو امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھوا کے جاتے تھے. اس کے پاس کچھ سونے کے سکے تھے, اس نے اس عالم دین کو دے کے گیا, اور اس کے بعد حج پہ چلا گیا. جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ جو عالم دین ہے وہ انتقال فرما گیا. اب اس کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ میں نے تو اتنی بڑی رقم دی تھی. کہتے ہمیں تو اندازہ نہیں ہے اتنی بڑی رقم تم نے دی تھی کہ نہیں دی تھی. اب وہ پریشان, عالم دین قابل اعتماد تھا. وصیت نامہ چیک کرتے ہیں, اس نے کہا نہیں, اس ڈیٹ کے بعد کوئی وصیت نہیں کی ہوئی کہ ہم بتا سکیں, کیونکہ اس کے جانے کے کچھ دنوں بعد فوت ہو گئے, وقت نہیں ملا عالم دین کو وصیت کرنے کی. اب وہ جاتا ہے نجف اور وہاں رابطہ کرتا ہے ان لوگوں سے جن کا ارتباط ہوتا ہے عوالم سے. کون سے؟
اس مادے سے اوپر والے عوالم. اب قاضی طباطبائی کے پاس جاتا ہے، قاضی طباطبائی ایک اور شخص کے پاس بھیجتے ہیں ان کے شاگردوں میں سے کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. وہ پھر ارتباط پیدا کرتے ہیں اس عالم ملکوت سے. دیکھیں جبروت اور لاہوت نہیں، صرف ملکوت. جہاں تک ہم خواب میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں ہم ایک پل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. کبھی اگر آپ لوگوں کو غور کرنے کا موقع ملے تو خواب میں الفاظ نہیں چل رہے ہوتے، کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی، سگنلز ہو رہے ہوتے ہیں، وحی کی ایک نازل شکل ہو رہی ہوتی ہے. اب انہوں نے عالم ملکوت سے رابطہ کیا جو کہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. وہ جب رابطہ کیا تو اس عالم نے کہا ہاں میں وصیت کرنا بھول گیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اپنے میرے گھر والوں کو بتائیں تو آپ کا مال آپ کو مل جائے گا. اس نے بتایا فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، میں وصیت کرنا بھول گیا تھا، وہ مل گیا تھا. یعنی آج کے دور میں ممکن ہے، صرف فرق ہے ایک. لیکن شیطان ہمیشہ راستے میں بیٹھا ہے تاکہ ہمیں گمراہ کر سکے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آج کل عرفان کاذب نکالتا ہے. یعنی آپ کو بوسیدہ دین حتیٰ ہندوازم میں بھی آپ کو ملے گا، یہودیت میں ملے گا، عیسائیوں میں ملے گا، جسے رہبانیت کہتے ہیں، مونکس بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا میں ہی رہتے ہیں، ان کا رابطہ دوسرے عالم سے نہیں ہو پاتا. لیکن اس دنیا میں آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کے عروج پہ ہیں، لیکن صرف اس دنیا تک جو صرف میٹر سے متعلق ہے. حالانکہ ایک ٹیکنالوجی تھی کہ خود قرآن میں جس کا ذکر ہے، آصف بن برقیہ، اس نے اس دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں، بس اس عالم کو اس سے منسلک کرنے کے بعد پلک جھپکنے میں تخت کو بلوایا. یہ ٹرانسپورٹیشن تھی، یہ کیسی تھی؟ یہ صرف اور صرف اس عالم کی جدت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اس عالم سے جس میں ٹائم اور سپیس کی قید نہیں ہے، اس سے کنیکشن کی وجہ سے تھا. اور یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. صرف بچنا کس چیز سے؟ ہمیں ان لوگوں سے جو ادعا کرتے ہیں، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ہستیوں کے بغیر یہ کلیم پورا ہو نہیں سکتا. اگر اہل بیت کے ذریعے سے نہ پہنچ سکیں اس عالم میں تو کسی بھی صورت اس عالم میں نہیں ہوتے، بلکہ اسی عالم کے کسی پہاڑ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن خود امام زمانہ علیہ السلام کا زندہ ہونا اسی لیے ہے کہ ہم سب ان سے کنیکٹ ہو سکیں. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. خود یہ کیسے ہوا؟ یہ کنیکشن آپس میں جاری ہے، آج بھی جاری ہے. خود امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل من اثر امه. میں نے رسول کا جو اتباع کیا، جو ان کی پیروی کی ہے، اس طریقے سے پیروی کی ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے. یعنی ہو بہو، اسی لیے ہم انہیں نفس رسول بھی کہتے ہیں. ہو بہو، کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ جو پیروی ہو رہی ہے اس میں سب کچھ پیروی ہو رہی ہے. اگر غیب کی باتیں رسول کو پتہ ہے تو ساری پیروی امام کر رہے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. امام علی کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسن کے بعد آخر امام زمانہ علیہ السلام تک آج باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اب آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اس عالم سے کنیکٹ ہیں ان اہل بیت کے ذریعے. خود سے کوئی کلیم کرے کہ میں کنیکٹ ہوں ڈائریکٹلی، ممکن نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گرڈ سٹیشن پہ 40,000 واٹ کی بجلی ہو اور ایک چھوٹا سا موبائل 4 واٹ کا، وہ اسے کیسے برداشت کرے گا؟ ایسے فنا ہوگا کہ جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں. اور یہ واقعہ ابھی خود قرآن میں لکھا گیا. بنی اسرائیل والے کہتے تھے خدا کی تجلی ڈائریکٹ ممکن نہیں ہے، سب فنا ہو گئے. اب وہی سلسلہ باقی ہے، جیسے آقا قاضی طباطبائی کا ذکر کیا، آج بھی وہ لوگ باقی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صرف کنیکٹ ہونا پڑتا ہے ہمیں بھی. لیکن یہ پوری کی پوری دنیا کنیکٹ ہے آپس میں، امام سے، رسول سے، اللہ سے، اور ہم سب جو مادے میں بکھرے ہوئے. اور آج کل تو آسان بھی ہے، دور ایسا ڈیجیٹل آ گیا ہے، ہر چیز اویل ہے.
ہو سکتا ہے کہ انسان اکیلا اس پہ چلنے کی کوشش کرے، جو کہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اتباع اور پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اب امام سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے اس کی ملاقات کر سکتا ہے جب دل چاہے۔ ملاقات ہو سکتی ہے، ملاقاتوں کو انکار نہیں، ہو سکتی ہے، لیکن کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ جب کوئی کلیم نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہم کس کے پاس جائیں؟ ذرا امام سے پوچھو ہم کس راستے پہ چلیں۔ لیکن امام مل سکتے ہیں، کچھ خاص شرائط ہوں تو کیوں نہیں۔ ایک کتاب ہے جس کو بھی اس وادی میں جانو، اور بہت آسان ہے، کم سے کم ایسے ہی ہے، مثال کے طور پہ 100,000 سٹیپس ہیں، آپ پہلے سٹیپ پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ آخر تک پہنچیں گے۔ ایک کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اردو میں کراچی سے ملے گی، انگلش میں PDF بھی شاید موجود، اردو کی ابھی تک PDF نہیں آئی۔ آیت اللہ تحریری نے لکھی ہے کہ سیر سلوک کے ابتدائی راستے کے نام سے اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور انگلش میں بھی PDF موجود ہے، میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کو۔ اگر اس دنیا میں ہم بعض شرائط کے ساتھ چلیں، بعض پروٹوکولز کو فالو کرتے رہیں، تو خود بخود اس راستے کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن ہوتا یہ کہ ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے، حرکت ہونی چاہیے، خدا کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ جب ہم نے کوشش کر لی تو خدا ہاتھ خود ہی پکڑ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلا سٹیپ، کیا کہتے ہیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو 10 قدم اوپر لے کے جائے گا۔ پہلا قدم خود ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو پہلا قدم ہے یہ اٹھانے کا آسان طریقہ ہے، پیروی، اتباع، کس کی؟ انہی اہل بیت کی۔ ہمارے پاس کئی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ اتباع نہ کرنے کی وجہ سے، پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ہم شیعوں کا حال کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہم سینیریوز کو دیکھتے ہیں بہت چھوٹے ویژن سے۔ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جب امام حسن علیہ السلام کو امام بنایا تھا، یعنی دو قسم کی امامت ہیں ہمارے پاس، ایک ہے ظاہری امامت، ایک ہے باطنی۔ ظاہری کا مطلب کیا ہے کہ ایکسیپٹنس بھی ہے لوگوں کی، امام اللہ کی طرف سے منسوب ہیں، لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، انہیں اتھورائزڈ کیا خود سے، ہاں ٹھیک ہے آپ ہمارے امام۔ اگر نہیں کریں گے تو 25 سال امام حسن خاموشی میں، امام علی علیہ السلام خاموشی میں رہیں گے، 10 سال امام حسن، 10 سال امام حسین علیہ السلام، اور پھر کربلا بپا ہو۔ اب یہ جو باطنی امامت جس کے ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ باطنی امامت در حقیقت ان عوالم سے، ان ورڈ سے کنیکشن کا نام ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا اس دنیا کو بنائے اور پھر اسے باقی رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہ کرے۔ یعنی ظاہری اگر دیکھیں، ظاہری کیا ہوا تھا، امام علی علیہ السلام کو 25 سال بعد مسلمانوں کو یاد آیا اور اس کے بعد پھر اسے امامت دی گئی باقاعدہ، جسے ہم خلافت کا نام لیتے ہیں۔ خلافت میں فرق ہے اس بادشاہت سے جسے ہم بادشاہت سمجھتے ہیں۔ خلیفت اللہ جو قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو خود اس وادی کا سیر کر چکا ہو، اس کی ٹریولنگ کر چکا ہو، اور پھر انسان کو، عام انسان کو لے کے اس وادی میں لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن بادشاہت کیا ہے؟ بادشاہت اسی دنیا میں جو کچھ اسی دنیا میں ہے، سب کچھ شارٹ ٹرم چیزیں، لانگ ٹرم نہیں۔ لیکن جب ہم باطنی امامت کی بات کرتے ہیں تو باطنی امامت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا نے جو سسٹم بنایا ہے اس کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ظاہری حکومت آپ یوں کہیں کہ ختم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیپٹنس نہیں کی لوگوں نے۔ امام نے صلح کی تاکہ شیعوں کو بچا سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، امام حسن کو وصیت کی تھی، لا تقاتل الخوارج من بعدی، میرے پاس جو خوارج ہیں ان سے نہیں لڑنا۔ امام نے اس کو بلے باندھ دیا، اتباع۔ لیکن جیسے ہی امیر شام کی فوجوں کے خلاف مغیرہ بن شعبہ نے قیام کیا کوفہ سے خوارج کا سرغنہ بن کے، اب بہت ساری شیعہ قیادتیں اس کے ساتھ مل گئیں۔ امام کہاں ہیں؟ صلح کر کے مدینہ میں ہیں۔ اس صلح کے بے شمار فوائد ہیں، یعنی اس صلح کے یہ فوائد ہیں کہ پورا جو دین ہے وہ کولیپس نہیں ہو سکا، باقی رہا۔ اب مغیرہ کی
سربراہی میں یہ خوارج نے قیام کیا کس کے خلاف؟ امیر شام کے خلاف. اس نے مدد مانگی اور اس کے بعد پھر سارے شیعوں نے ہیلپ کی اس کی، اور اس کے بعد شام کی جو طاقتیں تھیں وہ اتنی مضبوط ہوئی کہ کربلا پیش آئی. دیکھیں چھوٹے سے کینوس پہ دیکھیں کیا ہوا، مدد ہی تو کر دی. لیکن اگر یہ آپس میں لڑتے رہتے، جیسے خدا نے کہا ہے کہ باطل کو باطل سے لڑا کے خدا تباہ کر دیتا ہے، ہم جب بیچ میں شامل ہوئے تو قدرت مند ہو گیا، ایک لڑنا ہی ختم ہو گیا. اب یہ جب ہوا اس کے بعد پھر جو نتیجہ آیا وہ کربلا کی صورت میں آیا. اب اگر ہم پیروی کرتے رہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پیروی نہیں کریں گے تو پھر مشکلات رہیں گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پیروی کرنے کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وہ جو ایفرٹ کرتے ہیں اس کے کرائٹیریا ہوتا ہے. وہ کرائٹیریا پورا کیسے ہوتا ہے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. اب معمولاً کچھ چیزیں ہمیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں، اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں اور وہ اچھی ہوتی بھی ہیں، لیکن کیا وہ دوسری دنیا میں بھی اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ محبت خدا نے ہمارے جذبات میں رکھی ہے، ہمارے ایموشنز دیے ہیں. محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن کس سے کس حالات میں یہ ضروری. اسی طرح غصہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. غصہ کرنے سے انسان کی اپنے آپ کو دفاع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. غصہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. غصے کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر غصہ نہ ہو تو انسان بزدل ہو جائے. اللہ نے جتنے بھی جذبات دیے ہیں اس طریقے سے دیے ہیں. دین کو سیکھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین ہے کیا. دین کی ایک ظاہری حالت ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک حقیقی حالت ہے جسے ہم باطنی بھی کہہ رہے ہیں جو اماموں نے دیا ہے. یعنی اگر وہی بات جو ابھی ذکر کی ہے کہ خوارج کا ساتھ نہ دیا جاتا، جو ظاہری طور پہ کوئی بری بات نہیں لگ رہی تھی. امام علی علیہ السلام کے قاتلان جو تھے وہ متحد ہو گئے تھے کس کے خلاف؟ امیر شام کے خلاف. ظاہری طور پہ بری نہیں لگ رہی تھی، لیکن ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ ہم لوگوں نے، یعنی ہمارے جو اس وقت کوفہ میں تھے ان لوگوں نے جو کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ انتہائی ظالمان. اب معمولاً جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ امام نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ کیا ہے ہمارے لیے حجت. امام کے کام کو کیسے پتہ کریں گے؟ اگر کسی ایک کام کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے ذاتی طور پہ، اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، لیکن امام کا 3 چیزیں جو امام کی حجت ہوتی ہیں. ایک قول ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور تقریر. قول کیا ہوتا ہے؟ جو انہوں نے کہا. فعل کیا ہوتا ہے؟ جو انہوں نے کیا. تقریر وہ کیونکہ حجت خدا ہیں، کیونکہ انہوں نے بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس وقت اگر کوئی چیز انجام پا رہی ہے ان کے سامنے، اگر ہمیں توفیق ہو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام آئیں اور ہمیں موقع ملے اسی طریقے سے کچھ بات کرنے کا، واضح نصیحت کرنے کا، امام موجود ہو تو بتائیں گے کہ ممبر والوں یہاں غلط ہے اور یہاں صحیح ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ صحیح اور غلط کو جاننا بہت ضروری ہے. یہی پیش آیا ایک واقعہ جس وقت امام خود حیات تھے. امام حسن علیہ السلام طواف کر رہے تھے. اب طواف کہتے ہیں، جب طواف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بہت بڑا. ایک طواف سے کیا ہوتا ہے؟ 600 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. طواف کعبہ 600 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 600 برائیوں کا اللہ معاف کر دیتا ہے. 600 گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی. اس اہمیت کے ساتھ امام طواف کر رہے ہیں. ایک شیعہ آتا ہے طواف کے دوران اور ان سے کہتا ہے کہ مولا میں مقروض تھا، ایک شخص آیا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں. امام کہتے ہیں اس وقت تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں مولا آپ کیونکہ رسول کے بیٹے ہیں، اگر آپ ضمانت دے دیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ضمانت دے رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے، کہہ سکتے تھے اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں طواف مکمل کر کے، وہیں سے چلیں، طواف کو وہیں چھوڑ کے چلیں. اب ابن عباس کون ہے؟
جو حدیث خواہ ہیں ہم اس کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ نہیں، عبداللہ. اب ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا آپ طواف کو چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے جد سے، دیکھیں کنیکشن، اپنے والد علی سے، انہوں نے میرے جد رسول سے سنا ہے کہ اگر کسی مومن کی حاجت پوری کی جائے تو 1000 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور وہ 1000 دن کیسے ہوں گے؟ وہ 1000 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں دن میں روزے رکھے ہوئے ہوں اور راتوں کو جاگ کر عبادت کی ہو، یعنی ان عبادت سے بہتر ہے. اب ظاہری طور پہ ہم دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات تھی، کیا؟ ایک شخص کی صرف گارنٹی دینی تھی. یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں ہم؟ اس دنیا میں. لیکن جب دوسری دنیا سے دیکھتے ہیں، حقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ملکوتی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس کا اثر ہے اس دنیا پر ہی ہے. آج کل تو اے آئی سے، آئی جی سے گھبرائے ہوئے ہم، تو ٹینشن نہیں لیں. خدا نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس دنیا کا، وہ کنیکٹڈ ہے عالم بالا سے، معنویت سے، غیب سے. یہ دنیا کبھی بھی کولیپس نہیں ہوگی. دنیا انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات کے لیے، اشرف المخلوقات نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہوگی. لیکن نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں تھے اپنے دور میں، کتنے سال جیے؟ 2500 سال تک کی روایات ہے ہمارے پاس. 950 سال جو قرآن میں ہے وہ کس چیز کا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو سکھایا ہے. اور وہ ایسے ہی نہیں ہوا. اس دنیا میں وقت کی تنگی ہے، اس دنیا میں لیمیٹیشنز ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سکھاتے ہیں، تقریباً 1000 کے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی. یہ جو بادشاہت کا نظام ہے یہ صرف اس دنیا کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے. جو اصلی مقصد تخلیق کا، خدا سے رابطہ، خدا سے قرب، وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اب ہم آپ کے ساتھ. نوح نے کہا 300 سال انتظار کرنا پڑے گا. کتنے سال؟ 300 سال. ان کا ٹھیک ہے 300 سال مسئلہ نہیں، البتہ اس دور میں 300 سال آپ سمجھ لیں آج کے 30 سال مثلاً. کہتے ٹھیک ہے 300 سال، کیونکہ عمریں بھی 1000 سال کی ہوتی تھی، اگر ریشو نکالیں تو ایسے بن جاتی. ان کا ٹھیک ہے 300 سال مسئلہ نہیں. 300 سال دین پر عمل کیا. پھر جب آئے نوح علیہ السلام گئے اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کہ بھیجیں عذاب. سب کو پتا تھا عذاب آنا ہے، کشتی تیار ہونی ہے، بھیجیں. اللہ نے کہا نہیں، میرے بندے ہیں، 300 سال اور لے لو. یعنی دنیا ابھی کولیپس کے نزدیک نہیں ہے، 300 سال اور. اب جب واپس آئے بتایا تو چھٹ گئے لوگ، آدھے رہ گئے. پھر 300 سال انتظار کیا مومنین نے. پھر 300 سال ایسے ہی جب راز و نیاز کے لیے گئے کہ اب وقت عذاب ہے، بھیجیں. پھر اللہ نے کہا نہیں 300 سال اور. دیکھیں امتحان الہی ایسے ہوتا ہے. شیطان کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ سجدہ کر دو. بس سجدہ نہیں کراؤ، باقی سب کریں گے. سجدہ نہیں کراؤ آدم کو. اب یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی امتحان ہو رہا ہے. واپس آئے، اب 900 سال ہو گئے تھے. اب صرف وہی بچے جو خالص تھے، صرف خالص لوگ. 50 سال میں کشتی تیار ہوئی اور عذاب آیا. امام زمانہ علیہ السلام کو 313 خالص لوگ چاہیے. اور اگر دنیا کولیپس ہونے کے نزدیک ہوئی، گھبرائیں نہیں. یہ جو باطنی امامت ہے یہ باقی ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہم نے پوری دنیا بچانی بھی اور اسی میں رہنا بھی. البتہ ایک خوشخبری، وہ یہ سب کو پتہ ہے انشاءاللہ کہ 313 خالص لوگ چاہیے، لیکن 10,000 اور لوگ بھی چاہیے جو کہ امام کے ساتھ ہوں گے. البتہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو 313 میں شامل کرے، یا کم سے کم ان میں شامل کریں جو امام کی اتباع کر رہے ہیں. اتباع ضروری. اب یہ سب ہوگا کیسے؟ ایک بہت ہی مختصر سی بات، اور اس کے بعد پھر آپ کی زحمت تمام کریں گے. معمولاً ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے، دین وہ ایک چیز کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبادت. اور عبادت ہے اعضاء و جوارح سے کچھ کرنے کا نام. حالانکہ دین ہے اعتقاد، حکم کی پیروی جسے عبادت کہتے ہیں، اور اس کے بعد اخلاق. 3 چیزیں، اس کو دین کہتے ہیں. اگر توحید ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو پھر ہم خدا کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے.
اور اس نماز پڑھنے کے لیے غصبی جگہ کا استعمال نہیں کریں گے، دوسروں کا حق نہیں کھائیں گے، پانی لانے کے لیے محنت کریں گے، روزے کمائیں گے. یہ پورا کنیکٹڈ چیز ہے. اب اگر اس کا مختصر خلاصہ آج کے دور میں جو مشکلات اس میں اگر نکالیں تو وہ ہے فیملی سسٹم. اگر ہم نے دین کو بچانا ہے، اگر ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے فیملی سسٹم کو سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے. اس دنیا میں، آج کی دنیا میں جو اوج ہے، بالخصوص آپ لوگ جہاں موجود ہے، فیملی سسٹم کی نابودی ہے. لوگ تیار نہیں ہیں فیملیز بنانے کے لیے، یعنی رسپانسبلٹی کے لیے، ذمہ داریوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں. اگر اس فیملی سسٹم کو ہم مضبوط کر لیں اور اپنی اولاد کو اس دنیا کی، یقیناً ضروری ہے، ایسا بالکل ایسا نہیں کہ ہم دنیا سے دوری کریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف کنیکٹ ہونا ہے ائمہ کے ساتھ. ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ دنیا چھوڑ دو، نہیں کہا دنیا سے دل نہیں لگاؤ. دل لگاؤ ان عوالم سے، ان عالموں سے کہ جو اس سے بڑھ کے ہیں. ان سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یعنی ایک شخص انجینئر ہو، ایک شخص آئی ٹی کا ایکسپرٹ بھی ہو، ایک شخص مزدور ہو، ایک شخص دین کا علم رکھتا ہو، اگر یہ سب کنیکٹ ہیں تو خود بخود یہ بالکل پرفیکٹ ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی ایک کنیکٹ نہیں ہے اس مقصد کے ساتھ، قرب خدا کے ساتھ، تو پرفیکٹ. اب جو فیملی سسٹم، اس کا مطلب یہ نہیں شادی کر کے اور تمام نہیں. فیملی سسٹم ایسا فیملی سسٹم جو علی و زہرا سلام اللہ نے بنایا. ان سے تو پرفیکٹ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہو سکتا نا. انہوں نے جو بنایا اس ذریعے سے آؤ. اگر اس ذریعے سے دیکھیں تو ان کا سسٹم بنایا ہوا تھا، اس میں کم سے کم جو ہمیں مثال ملتی ہے، ہم اگر کہہ دیں کہ خدا کی طرف سے منصوص من اللہ امام تھے تو حضرت زینب سلام اللہ کے ام کلثوم علیہ السلام. یعنی ان کی تو مثال ملتی ہے، ان کی تو تربیت ہوئی ہے. ایسا تو نہیں کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی. ظاہری دیکھیں، اس دنیا میں یہ جو ہستیاں آئی ہیں یہ پرفیکٹ جسم کے ساتھ آئی ہیں، لیکن نازل اسی دنیا میں ہوئی ہیں. ہم سے ہر صورت میں افضل ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہیں. جب امام علی علیہ السلام رسول کی اتباع کر کے امامت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں اتباع کرتے ہوئے اس درجے فائز نہیں ہو سکتے کہ 313 میں سے ہو سکیں، 10,000 میں سے ہو سکیں؟ ممکن ہے، شرط وہی، طریقہ کار واضح ہو. اس کے لیے 3 چیزیں. ایک، عقائد کا صحیح کرنا، یقین. وَهُمْ يُوقِنُونَ، وہ یقین کرنے والے ہیں. اگر ہمیں یقین ہوگا کہ امام ہیں، زندہ ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا. یقین کے بغیر کوئی بھی پریکٹس، کوئی بھی عمل اس دنیا کے علاوہ فائدہ نہیں دے گا. اگر ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے کنیکٹ رہنا ہے خدا سے، اور یہ سلسلہ جو پورا چلا ہوا ہے، کوشش کی ہے بیان کرنے کی، تو پھر آسانی ہوگی. نہیں رہنا تو آسانی نہیں ہوگی. اب اس دنیا میں یہ سارے لیمیٹیشنز کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. مادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے. یعنی میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی اور یہاں نہیں بیٹھ سکتا. اگر بیٹھے گا تو میرے اوپر بیٹھے گا یا مجھے ہٹنا پڑے گا. ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے مادہ. ہمارے ائمہ کی زندگی میں بھی یہی ہوا. حتیٰ وہ رسول اتنی عظمت کے ساتھ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے کتنے عظیم تھے، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا. وہ اپنے راستے میں انہیں رکاوٹ سمجھتے. خدا نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، لیکن لوگ انہیں سمجھے کہ رکاوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جتنے بھی پرائورٹیز تھی وہ کوئی اور تھی، اس دنیا میں تھی. اتنی اذیتیں جو رسول خدا کو ملی ہیں، مظلوم ترین شخص ہے. ایک شخص کو اگر پتہ چل جائے اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، بہت مشکل ہوتا ہے اس کا جینا. یعنی اگر مجھے پتا ہو سامنے سے میری اولاد میں سے کوئی گر رہا ہے، اسے تکلیف پہنچنے والی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسے زندگی کرنا. اور رحمت للعالمین اگر وہ ہو، رحمت کا منبع ہو، تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہ رحمت للعالمین غیب کی وجہ سے جانتے ہیں ان کی بیٹی پہ کیا ظلم ہونا ہے. ابھی بیمار ہوئے ہیں. جب بھی باپ بیمار ہوتا ہے نا
تو بیٹیاں بہت زیادہ تیمارداری کرتی ہیں، فکر میں لگ جاتی ہیں. حتیٰ کہیں اگر باپ کو جانا ہو تو بیٹیاں پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ بابا واپس کب آئیں گے. اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو حال خراب ہو. بی بی زہرا باپ کے سرہانے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ دق الباب ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بی بی جاتی ہیں اور کہتے ہیں میں ایک عربی ہوں، مجھے رسول سے کام ہے. بی بی کہتی ہیں میرے بابا کی حالت صحیح نہیں ہے، آپ جائیں. دوسری بات پھر دق الباب ہوتا ہے. بی بی کہتی ہیں کہ نہیں آپ جائیں، رسول کی حالت صحیح ہے. تیسری بات جب بات ہوتی ہے تو بیٹی کو جو باپ سے محبت ہے اس فرط محبت میں روبدار آواز میں کہتی ہے میرے بابا تکلیف میں ہیں. اب رسول جب زہرا کی درد بھری آواز سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں بیٹی یہ میرے بھائی اسرائیل ہیں، یہ تمہارے احترام میں اس در پہ دستک دے کے آ رہے ہیں، ورنہ انہیں کسی در پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے. قربان جاؤ مولا، اسی در پہ جس پہ اسرائیل دستک دے کے آ رہے ہیں لوگوں نے آگ لگائی ہے. کاش صرف آگ لگائی ہوتی، ایسی لات ماری ہے کہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی ہے. وہ جو میخ زہرا کے پہلو میں لگی ہے اس سے محسن شہید ہوئے ہیں. زہرا نے کہا ہے فضہ مجھے بچاؤ، میرا محسن چلا گیا. یہ بیٹی جب سنتی ہیں کہ ان کے بابا اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو رونے لگتی ہیں. جب بی بی روتی ہیں تو رسول کو بھی رونا آتا ہے، اتنا روتے ہیں کہ ریش مبارک گیلی ہو جاتی ہے. اب بیوی بیٹی ہیں، فوراً کا دل گھبرا جاتا ہے، بابا ہم تو آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے دکھ رہا ہے میرے بعد امت تم پہ کیا کرے گی. رسول جانتے تھے کہ بیٹی کو شہید کریں گے بلکہ تڑپا تڑپا کے امت مارے گی. امام حسن ایک بار کوفہ کی مدینے کی گلی سے جا رہے تھے، جب گھر کے قریب پہنچے تو راستہ بدل لیا. ان کے ساتھ جو شخص صحابی تھے انہوں نے کہا مولا اس گلی سے تو آپ کا راستہ جلدی آ جاتا ہے گھر کا، آپ اس سے کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں بچپن میں جب میں 8 سال کا تھا اور میری والدہ فدق کی سند لے کے آ رہی تھی تو ہم اس کوچے سے گزرے تھے. ان کے ہاتھ میں فدق کی سند تھی، ایک ملعون نے اس سند کو چھیننے کے لیے ایسا کام کیا کہ میری ماں کے گال پہ نیل پڑے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین پہ گری تھی. اس کے بعد سے میں اس گلی سے نہیں نکلتا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. مولا قربان جاؤں آپ پر کیا ظلم ہوئے. امام حسن کو ایسا زہر قاتل دیا کہ 3 سال کے قاسم کے سامنے جگر کے ٹکڑے الٹی سے نکلنے لگے. بی بی زینب نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے منہ صاف کیا اس خون سے. معمولاً جب جنازہ رخصت ہو جاتا ہے تو بہنوں کو بیٹیوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ہم انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، جتنا غم تھا ہم نے آنسو بہا لیے. لیکن زینب نے 2 بار امام حسن پہ گریہ کیا ہے اور دوسری بار جب امام حسن کا لاشا آیا ہے تو اجلے کفن میں 70 تیروں کے نشان تھے. حسین نے 2 بار اپنے بھائی کو دفن کیا ہے، 2 بار اپنے بھائی کو کفن دے دیا. لیکن قربان جاؤں ایک وقت ایسا آیا جب امام حسین علیہ السلام گودیے قتل گاہ میں تھے اور شمر ان کو کند خنجر سے وار کر کے 17 وار کے بعد ان کا سر تن سے جدا کیا. کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا. امام کو کسی نے غسل نہیں دیا. جسم پہ 500 زخموں سے جو خون رسا وہی غسل کا انتظام ہوا. گھوڑوں کے سمو تلے رونے جانے کے بعد جو پتھر مارے اشکیارے وہی کفن بن گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
یا حسین یا